اللہ اکبر. صحابی کا سوال ذرا غور سے سنیے گا. صحابہ میرے اور آپ کی طرح فضول سوال نہیں کرتے. وہ سوال کرتے کہ جس کے بدلے جنت مل جائے، کیونکہ انہیں اس دنیا کی قطعاً لالچ نہیں تھی. جس دنیا کے پیچھے آج میں اور تو بھاگ رہے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے، رب کا قرآن کہتا ہے فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا بہت تھوڑی ہے. میرے محترم بھائیوں، اس ذلیل دنیا کے پیچھے مت بھاگو. ہر شخص دنیا کی دوڑ میں لگا ہوا ہے. ہر شخص اس دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ بس دنیا مل جائے، دنیا مل جائے. اور یارو 2 دن کی زندگی ہے، 60 سال 55 سال کون جیتا ہے جس کو اللہ نے زندگی عطا کی ہو. میں سوچا کرتا ہوں اپنی زندگی کے بارے میں. 40 سال زندگی کے گزر گئے، نہیں معلوم چلا آگے کتنی زندگی باقی ہے. 15 سال 20 سال وہ بھی جسے اللہ دے دے. عموماً جو ایوریج عمر ہے یہی ہے 55-60 سال، وہ بھی کسی کسی کو ملا کرتی ہے. لیکن اگر میں سوچتا ہوں کہ 40 سال میری زندگی کے گزر گئے، میرے محترم بھائیوں رب کو گواہ کر کے کہتا ہوں ان 40 سالوں کا مجھے معلوم نہیں چلا. یہ 40 سال میری زندگی کے کتنی تیزی سے گزر گئے. اور کل تک بچپنا تھا، جوانی تھی، ادھیڑ عمر پر آ گئے. میرے محترم بھائیوں جب 40 سال کا نہیں معلوم چلا تو 20 سال کا کیا پتہ چلے گا، 10 سال کا کیا پتہ چلے گا، اور 5 سال کا کیا پتہ چلے گا. او میرے محترم بھائیوں یوں ہی پلک جھپکتے زندگی کی شام ہو جائے گی. ایک دن آئے گا میرے اور تیرے دوست، میرے اور تیرے محبت کرنے والے، میرے اور تیرے چاہنے والے مجھے اور تجھے من و من مٹی تلے دبا کر چلے جائیں گے. میں ہوں گا، میری قبر ہوگی، تنہائی ہوگی. اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، رب رحمان ایک ایک گناہ کا اس قبر کے اندر مجھ سے حساب لے گا. اگر نیکی کی ہے ایک ایک نیکی کی اللہ مجھ کو جزا دے گا. رب رحمان کا قانون ہے، اللہ کا انصاف ہے. رب رحمان رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے گناہ کیا ہے میرے محترم بھائیوں تو رب رحمان اس کا عذاب، اس کا حساب لے گا. رب کا قرآن بیان کرتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. او ذرے کے برابر بھی کسی نے نیکی کی ہے میرے محترم بھائیوں رب رحمان اس کا اجر دے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ مجھے اور تجھے محفوظ فرمائے اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کیا ہے میرے محترم بھائیوں قبر میں جانے کی دیر ہے، سلیب لگا دی جائے گی، من و من مٹی ڈال دی جائے گی. میں ہوں گا، تو ہوگا، میرے اعمال ہوں گے. رب رحمان مجھ سے میرے ایک ایک عمل کا حساب لے گا. اگر نیکیاں کی ہیں ثواب ملے گا، قبر جنت کا باغیچہ بن جائے گی. وگرنہ یہی وہ قبر ہے جس کے بارے میں عثمان کہا کرتے تھے. لوگوں نے کہا عثمان کیا بات ہے، آپ کے سامنے پل صراط کا تذکرہ ہوتا ہے، عثمان آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے. اے عثمان آپ نہیں روتے، عثمان جب آپ کے سامنے قبر کا تذکرہ ہوتا ہے عثمان آپ زار و قطار روتے ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے میرے دوستوں ان القبر اول منزل فی منازل الآخرہ. اے میرے دوستوں یہ قبر در حقیقت آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. جو اس قبر کے امتحان میں پاس ہو گیا اس کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، اس کا پل صراط کا مسئلہ بھی آسان ہو جائے گا، وہ جہنم سے بھی بچ جائے گا، وہ جنت میں بھی چلا جائے گا. لیکن اگر کوئی اس قبر کے اندر پکڑا گیا، اگر رب رحمان نے ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے، اگر رب رحمان نے شرک کرنے کی وجہ سے، اگر رب رحمان نے زنا کرنے کی وجہ سے، اگر رب رحمان نے شراب پینے کی وجہ سے، اگر رب رحمان نے سود لینے اور دینے کی وجہ سے اگر اس قبر کے اندر پکڑ لیا، رب کعبہ کی قسم ہے کوئی سورس سفارش نہیں، کوئی جگاڑ نہیں، کوئی پوا نہیں، کوئی تعلقات نہیں، کوئی کام نہ پائے گا. لہذا اس قبر کی میرے محترم بھائیوں تیاری کر لو. آج جس کے ماں باپ زندہ ہیں اپنے ماں باپ کی قدر کرے، اپنے ماں باپ کے پیر دھو دھو کر پیے کہ یہ اس کی آخرت میں جنت میں جانے کا سامان ہے.